سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ کریم المکین الحمید الرؤوف الرحیم وبلغنا علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، تقاریر، دروس اور خطابات میں نے کسی کو بھی اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا۔ محرم الحرام کی آج 8 تاریخ تھی، صبح 9 ہوئی۔ واقع کربلا پہ ہر مکتبہ فکر اپنی سوچ کے مطابق اپنی رائے بیان کر دیتا ہے۔ جو جس سوچ کا حامل ہوتا ہے وہ اپنی وہ سوچ بیان کر دیتا ہے۔ کچھ غم کی شدت کے قائل ہوتے ہیں تو وہ غم کی شدت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کچھ اعتدال کے قائل ہوتے ہیں تو وہ اعتدال کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کچھ احتراز کے قائل ہوتے ہیں کہ بچنا چاہیے اس ذکر سے، وہ اس طرح کی دلیلیں پیش کر کے تو اس موضوع سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور عامت الناس تک اس سارے معاملہ کی حقیقی خبر بھی موجود نہیں ہے کہ معاملہ تھا کیا، ہے کیا، اس کی جزیات کیا ہیں، تفاصیل کیا ہیں، اور کربلا کو ہمیں کہاں سے سمجھنا چاہیے۔ ابتدا میں آپ کی ذہنی فصاحت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے کروں گا۔ میرا مکتبہ فکر یہ ہے، جو میرا مکتبہ فکر ہے، میری سوچ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ فہذا علی مولا، اس کا علی مولا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مولائیت کی ملکیت علی پاک کو دے دی۔ اب مولا کس کو کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ مولاکم، میرا محبوب تمہارا مولا ہے، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے، جو تمہارا مولا ہے، اس کا مقام اور اس کی ملکیت تمہاری جانوں سے بھی اوپر ہے۔ اب تمہارا جسم، تمہاری سوچ، تمہاری فکر
تمہارا عقیدہ سب کا مالک میرا محبوب، تمہارا دین اس کا مالک بھی محمد رسول اللہ ہے، تمہاری دنیا اس کے مالک بھی محمد رسول اللہ ہے، تمہاری ریاست، حکومت، تخت، کرسی، تاج، سب کے مالک محمد رسول اللہ۔ تو تب مولا بنے، تب مولا بنتا ہے یا مولا بنے تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو سمجھ میں آیا کہ حضور کی مولائیت جہاں تک ہے وہاں تک ہی علی المرتضیٰ کی مولائیت، جہاں جہاں حضور کے اقتدار کا قبضہ ہے وہاں وہاں ہی علی پاک کا قبضہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے مقام ولایت کو بڑھا کے مقام رسالت کو گھٹانے کی کوشش کی، یہ بھی ایمان اور عقیدے پر ظلم کر دیا۔ لیکن حضور کا یہ اعلان ان کے بڑھانے اور گھٹانے سے بہت بڑا ہے کہ حضور کی شان کی حد کون جانتا ہے؟ تو کہا جہاں جہاں میری شان نبوت و محبوبیت ہے وہاں وہاں علی کی شان ولایت و مولایت ہے۔ تو حد تو نہیں ہے۔ خیر، بیعت صحابہ ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق کے دست اقدس پہ، میں اس کا منکر نہیں ہوں، قائل ہوں، اجماع تھا، اجماع کی ایک حیثیت ہے اسلامی نظام قانون سازی میں۔ پھر حضرت عمر فاروق کے پاس آئی خلافت، حضرت عثمان غنی کے پاس آئی خلافت، حضرت عمر فاروق نے ملک شام کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے، حضرت ابو سفیان جو فتح مکہ کے دن جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے قبولیت اسلام کے معاملات تاریخ کی کتابوں میں بڑے مفصل بیان ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہاں سے سمجھے۔ حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر مقرر کیا۔ شام ایک الگ صوبہ تھا عرب کی پوری اسٹیٹ کا، پوری ریاست کا، جیسے ہمارے ملک کے 4 صوبے ہیں، اب 5 ہو گئے، تو ہر صوبے کا گورنر الگ ہے، وزیر اعلیٰ الگ ہے۔ اسی طرح شام کے صوبے کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کیا۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، چونکہ ہمارا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ میں ان کی خلافت کے معاملات کو ڈسکس کروں، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دست اقدس پہ بیعت ہوئی۔ پورے عرب نے علی پاک کے دست اقدس پہ بیعت کی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا، اور اس کا جواز انہوں نے یہ پیش کیا کہ چونکہ حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے اور قاتلین عثمان جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو انہوں نے 2 توجیہات پیش کی، ایک یہ کہ آپ قتل عثمان میں ملوث ہیں،
اور دوسری توجہ یہ ہے کہ جو قاتلین عثمان ہیں جب تک ان سے بدلہ نہیں لیا جاتا تب تک میں آپ کی بیعت نہیں کروں. تو علی پاک نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ بیعت کریں گے، خلافت کا ایک مجتمع اعلان ہوگا، ہم لوگ مضبوط ہوں گے تو پھر ان باغیوں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جا سکے. اور جب حضرت امیر معاویہ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو تاریخ کی کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ مل گئی، گنجائش مل گئی، کچھ ادھر گھس گئے کچھ ادھر گھس گئے. اور جنگ جمل اور حضرت اما عائشہ سے جنگ کے سارے معاملات پیش آئے. وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس کو بھی مفصل بیان کرتا. ہمارا موضوع ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی. کہاں؟ کوفہ میں. کوفہ میں، یہ کوفہ شہر ہے عراق کا، اس سے آگے شام ہے، اس کے پیچھے یمن ہے، یمن کے ساتھ عرب، سعودیہ، آج کل جو سعودی عرب ہے، تب حجاز مقدس، مدینہ، مکہ دیگر. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بعد حضرت امام حسن کی بیعت کا اعلان ہوا. تمام اہل عرب نے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں بیعت کی، حضرت امیر معاویہ نے پھر بیعت کی. معاملے کی نزاع اور مسلم امہ کے مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی. اس سوچ کے پیش نظر کہ چونکہ اسلامی لشکر دیگر بیرون ممالک میں برسر پیکار ہے اور ہماری ریاست کے اندر دو ریاستوں کے بن جانے سے اس جمعیت کا زور ٹوٹنے کا خدشہ تھا، تو اس لیے حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور اقتدار مکمل طور پر ان کو منتقل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی. کتنے؟ سن 1 ہجری سے لے کر سن 30 ہجری حضرت امام حسن کے 6 مہینے ڈال کر 30 سال بنتی. پھر سرکار نے فرمایا اس کے بعد خلافت بادشاہت میں بدل جائے. اور پھر ایسا ہوا، خلافت بادشاہت میں بدلی. 19 سال تک حضرت امیر معاویہ نے حکمرانی کی. کتنے؟ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا. اور اس بات کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کا اعلان کر دیا. اپنے صوبوں کے گورنروں کو خط لکھے کہ تم یزید کے لیے پہلے ہی سے بیعت لے لو تاکہ میری وفات کے بعد، یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ میری وفات کے بعد امیر کے انتخاب کے معاملے میں امت مسلمہ کسی نزاع کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں یزید کی بیعت لے رہا ہوں. اور دوسری کچھ کتب کے مؤلفین نے لکھا کہ ان کی سوچ یہ بھی تھی کہ چونکہ اب حجاز مقدس اور اسلامی سلطنت بڑی وسیع ہے اور مدینہ کے لوگ جو ہیں کسی غیر قریشی کی بیعت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور چونکہ طاقت کا مرکز اب شام میں ہے تو کوئی شامی جو ہے وہ برسر اقتدار آنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی اپنے بیٹے کی خلافت کا بیعت لینے کا اعلان کر دیا.
اسلام کی ابھی نوزائیدہ ریاست تھی، جہاں کئی شراب پینے والوں نے شراب کو اس طرح ترک کر دیا تھا جیسے کبھی پی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابہ کی شنگت نے ایمانوں میں اتنا ضبط پیدا کر دیا تھا کہ اب اس بات کا بھی کوئی احتمال نہیں رکھ سکتا تھا کہ کوئی بد کردار، فاسق، فاجر انسان مسلمانوں کا امیر بن جائے گا۔ تو یزید میں یہ خوبیاں، شرابی ہونا، زانی ہونا، بد کردار ہونا، بد اخلاق ہونا، یہ تاریخ کی کتابیں ان مثالوں سے بھری پڑی۔ تو حضرت امیر معاویہ یزید کی خلافت کے لیے بیعت لینے کے لیے مدینہ گئے۔ یہ میرے سامنے تاریخ طبری ہے، اس کے نیچے تاریخ ابن خلدون ہے۔ تاریخ طبری کے مؤلف کو کچھ لوگ اہل تشیع مانتے ہیں، یہ شیعہ تھے، اس لیے اہل سنت کے حضرات جو ہے اس کتاب سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن میں بھی سنی ہوں، آپ بھی سنی ہیں۔ تاریخ کی کتب سے حقائق کو تلاش کرنا اصل مطالعہ ہے، اور میں نے ان کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا ہے کہ کس معاملے کو کس مصنف نے کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو میں نے یہاں تک، جہاں تک آج میں گفتگو کروں گا، یہاں تک ان دونوں کتب کے مصنفین میں 100% مماثلت ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے واقعے کو اس نے بیان کیا ہے ویسے ہی واقعے کو علامہ ابن خلدون نے بھی بیان کیا ہے، اور انہی لفظوں میں بیان کیا ہے اور اسی طریق سے بیان کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ جو ہے مدینہ آئے، مسجد نبوی میں آپ نے اعلان کیا میں یزید کی بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ 4 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ کتنے؟ 4 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ان میں پہلے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، دوسرے عبداللہ بن عمر، تیسرے عبد الرحمن بن ابو بکر، اور چوتھے عبداللہ بن زبیر۔ اور آ کے ان کو کہا کہ دیکھو یزید تمہارے چچا کا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے۔ ابن خلدون یہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو یزید نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ یہ امیر معاویہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کو، وہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، راسخ العقیدہ ہو گیا ہے، اور پھر حکومت تم اس کی صرف بیعت کر لو، باقی سارے معاملات تم خود چلاتے رہو۔ تو یہاں جو واقعہ تاریخ طبری والے نے لکھا ہے کہ اگر امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے بعد یزید جو ہے وہ ولی عہد ہوگا۔ تو یہ سن کر 5 شخصوں کے سوا اور سب لوگ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ میں 5 شخص کون تھے؟ حسین بن علی، ابن عمر، ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ابن عباس، عبداللہ بن عباس جن کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔
امام حسین سے گفتگو ہوئی. امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا اے بیٹے اور میرے قریشی بھائی، 5 شخصوں کے سوا جن کے سرگردہ تم ہو، 5 بندے ہیں جنہوں نے بیعت سے انکار کیا ہے اور ان کے سرکردہ تم ہو، لیڈر تم ہو، اور سب لوگ بیعت کرنے پر آمادہ ہیں. آخر تمہارا مخالفت کرنے کی وجہ کیا ہے تمہاری؟ آپ نے پوچھا اچھا میں ان کا سرکردہ ہوں، ان کا سرگرو میں ہوں، سرگنا میں ہوں. حضرت معاویہ نے کہا ہاں تم ہی ان لوگوں کے سرکردہ ہو، ان کے سرگنا ہو، سردار ہو. حضرت معاویہ نے یہ بات کہی تو حضرت امام حسین نے کہا ان لوگوں کو بلاؤ، اگر وہ بیعت کر لیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اگر آپ کہتے ہو کہ میں سرکردہ ہوں، میں سرگنا ہوں، ان کو بلائیں، ورنہ میرے بارے میں کسی قسم کی اس طرح کی بات نہ کریں. حضرت معاویہ نے کہا دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم بیعت کرو گے، اور پھر جب حضرت امام حسین اٹھ کے گئے تو یہ لکھتا ہے ابن زبیر نے ایک شخص کو حسین بن علی کی طاق میں راہ میں بٹھا دیا. اس نے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے بھائی ابن زبیر پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ گزرا. انہیں ایک جاسوس بھیجا اور حضرت امام حسین کے پیچھے کہ پوچھو ان سے کہ اب ان کے دل میں کیا بات ہے. پھر ابن زبیر کے پاس گئے، عبداللہ بن زبیر جن کا نام ہے، عبداللہ بن عمر کے پاس گئے تو ان اصحاب نے کہا دیکھیں امیر المومنین، اسلام کے اندر پیچھے ایک طریقہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیچھے ایک خلیفہ مقرر کیا تھا، اس کا میرٹ انہوں نے یہ رکھا تھا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو نہیں منتخب کیا، اپنے غیر رشتہ دار کو منتخب کیا، حضرت عمر کو منتخب کیا. آپ ایسے کریں، اگر آپ یہ اتھارٹی یوز کرنا ہی چاہتے ہیں تو کسی ایسے بندے کو منتخب کر دیں جو اس کا اہل بھی ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی نہ ہو، ہم ایسے کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابی معاویہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. پھر دوسری رائے پیش کی گئی کہ حضرت عمر نے 6 بندوں کے نام منتخب کیے تھے، 6 لوگوں کے نام منتخب کر کے دیے تھے کہ میرے بعد ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا خلیفہ مقرر کر لینا. ان میں نہ ان کا بیٹا تھا نہ رشتہ دار تھا. آپ ایسے کریں ایک یزید کی بات نہ کریں، 2-4 لوگوں کے نام منتخب کر دیں، آپ اس میں سے جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ مقرر کر لیں گے. حضرت امیر معاویہ نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی آپشن قابل قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کے بھیجا. انہوں نے بھی یہ تجاویز پیش کی. انہوں نے کہا یا آپ ایسی تیسری یہ آپشن بھی دیا، آپ اپنی زندگی جیسے ہے گزارے، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ امت کو جس پر مجتمع کر دے گا وہ خلیفہ ہو جائے. اس پہ حضرت امیر معاویہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا میں تم سے بیعت لے کر رہوں گا اور میں اس ارادے میں پکا ہوں، اور اگر تم اس ارادے پہ پختہ نہ ہوئے تو میں تم کو قتل کر دوں. بالآخر معاملہ یہاں تک ختم ہوا کہ مسجد نبوی شریف میں سب کو بلایا گیا. حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا کہ تم 5 اصحاب جو پاس ایک تلوار والا بیٹھا ہوگا، تم نے اگر بیعت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا تو نہ اٹھانا، لیکن کھڑے ہو کر اگر تم میں سے کسی نے انکار کرنے کی کوشش کی تو اس کی گردن وہیں پہ اتارنا. اور اس طرح مسجد نبوی شریف میں یزید کی بیعت کا اعلان ہو گیا. یہ ہے حضرت امیر معاویہ کا یزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ. اب میرا اور ائمہ سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی اگر
غلطی کرے تو وہ غلطی ہی ہوتی ہے، وہ ثواب نہیں ہوتا. لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ صحابی کی ذات پر کوئی اعتراض اٹھائیں، طعن و تشریح کریں یا برا بھلا کہیں. اس کا حق ہم کو نہیں ہے. ہم امتی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب ہیں. اب حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا اور 1400 سال بعد پیدا ہونے والا ملا یا داخل ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جائے، اس کو حق نہیں. اس کا فیصلہ حضور کی بارگاہ میں چھوڑ دے. اگر اس کو اچھا نہ کہا جا سکے تو برا بھی نہیں کہنا چاہیے. اس کا معاملہ حضور کی صحبت کا معاملہ. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی. وفات کے وقت انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا. امیر معاویہ نے وصیت نامہ لکھا یزید کو. اس نے کہا دیکھو میں نے تمہارے لیے سارا کچھ، بیٹا میں نے زحمت و مشقت اور سفر سے تجھے بچا لیا اور ہر چیز تمہارے لیے آسان کر دی. تیرے دشمنوں کو میں نے رام کر دیا ہے اور تیرے لیے عرب کی گردنوں کو میں نے جھکا دیا ہے. تیرے لیے میں نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ کسی نے کیا نہ ہوگا. مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ خلافت تیرے لیے ختم ہو جائے گی. قریش میں سے 4 شخصوں کے سوا کوئی تجھ سے اس معاملے میں لڑائی نہیں کرے گا. 4 بندے ہیں جو خلافت کے معاملے میں تجھ سے جھگڑیں گے. ان کا پہلا حسین بن علی، دوسرا عبداللہ بن عمر، تیسرا عبداللہ بن زبیر اور چوتھا عبد الرحمن بن ابو بکر اور پانچواں عبداللہ بن عمر ہے. لیکن عبداللہ بن عمر کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت میں اس قدر لگا رہتا ہے کہ اس کو یہ خلافت کا شوق وہ ختم ہو گیا ہے. اس سے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان 4-5 بندوں کے سوا عرب کے اندر کوئی نہیں رہا جس نے تیری بیعت نہیں کر لی. اور یاد رکھنا کہ حسین بن علی کو عراق کے لوگ تمہارے خلاف نہ کھڑا کریں گے. حضرت امیر معاویہ یزید کو وصیت کر رہے ہیں کہ حسین بن علی کو عراق کے لوگ تمہارے خلاف نہ کھڑا کریں گے. تمہارے خلاف عروج پر آمادہ کر لیں گے اور وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے. ایک بات کا خیال کرنا، اگر حسین بن علی پر قابو پا بھی لو تو درگزر کرنا، انہیں چھوڑ دینا، انہیں کچھ نہ کہنا. ان کو قرابت قریبہ حاصل ہے حضور کی اور بہت بڑا حق رکھتے ہیں. اور ابو بکر کا بیٹا، پچھلے ابو بکر وہ شخص ہے جو اپنے صحاب کو یعنی ساتھیوں کو جو کام کرتا دیکھے گا وہی وہ کر لے گا. اگر باقیوں نے بیعت کر لی تو وہ بھی کر لے گا، باقیوں نے نہ کی تو وہ بھی نہیں کرے گا. تو یہ وصیت کی حضرت امیر معاویہ نے یزید. جب یزید حکمران بن گیا، امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. اب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے وقت انہوں نے کہا دیکھو، ایک انہوں نے شعر پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشے تھے وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں.